اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے۔ ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی اس نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہیں۔ تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت۔ کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے۔ عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے۔ یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں۔ انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دی، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے ادھیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہے کریں۔ ایک راستہ یہ ہے
ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر واضح و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال، محنت لوگ کریں کھائیں گے، ہم عیش ہم کریں گے، محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں، یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے، ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہے، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو، یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ Nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں پڑھ لو اور اس کی قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو. کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو, اس کے نظام کو, اس کے قانون کو, جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد, تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں, اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں واعظ بن کر نہیں آیا, میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے, بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تیاری کا مرحلہ, وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو. یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں, ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے, تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے, استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے, صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو, اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچائے. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی. جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. Now prepare for this shock. میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سر کو بھی کرو, کچلو ان کے سر. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید, ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے, لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں, کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے, لیکن اصلا یہ اصلاح کے لیے. وانزلنا الحدید, اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز, ویسے اللہ قوی ہے, عزیز ہے. آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے, آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا who's who, کس کا کیا مقام تھا, کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا, کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا, کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہے. یہ ہے ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے, نتیجہ خیز ہے, خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے, لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا. جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے. موتی لال نہرو کا بیٹا, اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی, اس کا بیٹا, اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر, اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے. جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی, معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے. ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں یا ٹی وی پر آپ کی جو تصویر آ رہی ہے, آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے, یہ سوال کر لیا. دیکھیے کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے
وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے، کیمرہ تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے، اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے، تماثیل، یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ، جنات جو تھے ان کے لیے، لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا جاندار کی، نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی فطری لینڈسکیپ ہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے۔ لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا۔ البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کو بھی، اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں، جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالس شورا، اس کے بھی اجتماعات جو ہیں ان کے فوٹو آتے ہیں۔ تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے، ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے، ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں، وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا۔ اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں، ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں، بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ وہ تو یہاں پر جب آئے تھے، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے تھے۔ تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہے وہ استاد ہیں، ملنے گئے ہوٹل میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے، وہ آئے۔ انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ، میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب، وہ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے، دیکھا ان کے گردن میں کیمرہ لٹک رہا۔ اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں پہ یہ کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے۔ خیر خاموش رہے۔ اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ۔ اب مولانا بن نوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے، نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بن نوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں دلیل لانی پڑے گی۔ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کے عمل کر رہے ہیں۔ ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے۔ اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا۔ امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں، یہ دادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے۔ لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجئے تو یہ اچھا ہے، اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے۔ کہ باطل کے نظام کو توڑ پھوڑ کر
اللہ کا نظام قائم ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے، وہ کر دینا یہ آپ کے اختیار میں، اللہ چاہے گا ہوگا، جد و جہد نہیں کرتے تو آپ اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے، جماعت کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں۔ اب یہ دینی فکر اب موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا، اور وہ ایک بڑا احسان ہے۔ ان میں سے بعض شخصیات کا میں خود مرہون میں نے بہت استفادہ کیا، لیکن ایک بات بھی آج کہنی ہے آپ سے کہ سید ہوں، شبلی نعمانی ہو، مولانا فراہی ہو، مولانا فراہی کے شاگرد مولانا اصلاحی ہو، ابوالکلام ہوں، ابوالکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مودودی ہوں، بڑے محسن ہیں قوم کے، ذرا سر سید کو اس فہرست سے نکال دیجیے۔ ویسے قومی تو میں آپ کو بتا چکا وہ بھی محسن قومی سطح پر، یہ لوگ دینی سطح پر، لیکن دینی فکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہے اور وہ علامہ اقبال۔ باقی جو گنوائے آپ کو یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی الگ ہے، وہ سمجھتا میں جان اور روح ایک ہی ہے، اتنی بڑی حقیقت کا حصول، اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹزم کا تسلط جو ہمارے حواس خمسہ کے سے دیکھی نہ جا سکے، ویریفائی نہ کی جا سکے، اس کو کیسے ماننا؟ چلو اللہ کو تو مان لیا، ایک کو تو ماننے پڑے، کوئی تو اتحان آ رہا ہے، کائنات بنائی، لیکن اس سے آگے فرشتے کو کیوں ماننا، جنات کو علیحدہ وجود کیوں ماننا؟ یہ سائنٹزم، یہ مذہب بن چکا، اٹس اے ریلیجن ان اٹسیلف، اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلط سے شکنجے سے پورے طور پر آزاد نہیں ہو پائے۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے، اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک علیحدہ جداگانہ تشخص کی حامل شے ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی۔ ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ عہد الست کا بوادہ کس نے کیا؟ الست بربکم قالوا بلی، ظاہر بات ہے ارواح نے کیا تھا، جسد تو تھے ہی نہیں، اور تمام انسان ایک جگہ پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو نسل بعد نسل انسان دنیا میں آئیں گے نا، آدم کے پھر 3 بیٹے یا 3 بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، کیا مطلب جو ہے وہ عرب انسان آ جائیں گے، لیکن وہ ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتے، ہاں ہوں گے ایک دن، اور وہ قیامت کا دن وہاں پھر جمع ہو جائے گا سب سے، یا پھر وہ اس الست میں عہد الست کی اور جمع سے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، اس سے سورہ اعراف کے اندر ہے، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا، جہنم کے لیے، آخر ہمیں چاہیے نا کچھ ایندھن، جہنم کے لیے بھی درکار ہے، بہت سے انسان ہمیں پیدا ہی دیکھے، ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چوپایوں کے مانند جبل کے ان سے بھی گئے گزرے کیوں ہیں؟ اضل کیوں ہیں؟ پیدا تو ہم نے اس جگہ پر کیا تھا نا ان کو، یہ گر گئے نیچے پڑے رہے، قار مذلت اٹھے تھے، لہذا یہ حیوان، یعنی انسان نسل، یہ انسان نما حیوان ہے۔ اچھا، نمبر 2 چیزیں، یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں موجود، حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لکم نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب دی؟ فرمایا والآدم بین الجسد والروح، ابھی آدم کی روح علیحدہ تھی، جسد علیحدہ تھا، ابھی روح میں پھونکی نہیں گئی تھی، تب بھی نبی تھا۔ کون تھا نبی؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ تو بہت عرصے بعد 10-12 ہزار سال بعد آئیں گے دنیا میں، ان کی تو ولادت ہوگی آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے سلب سے۔ یہ کون تھا؟ وہ روح محمدی، اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طرف جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ انہوں نے سارا جو ہے ڈیرا ہی لگا رکھا اس پر، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انکار مطلق کرتے ہیں، لیکن لفظ آیا ہے نور، قرآن کو بھی نور کہا گیا، اور جو ہے روح کو بھی نور کہا گیا، روح محمدی، نور محمدی۔ یہ حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق میں مکتوب ہے، حضرت جابر نے پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز میں فرمایا نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تمہارے نبی کے نور۔ اب اس پر جو ندے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے، ان کو میں مانتا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا میں، وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اصول بھی تھی، لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی، حضور کی روح ہے اس کی اپنی شان تھی، ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی، موسیٰ و عیسیٰ کی ارواح کی اپنی شانیں تھی، لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، تو ان میں کون سا حرج کی بات کہاں کا شرک آ گیا ہے؟ دیکھیے میں فرق کیا کہتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا، ایک ہے شرک، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف، صحیح ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے، الا غشیتہم الرحمہ،
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل، خشیت ان کو ڈھانپ لے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا باندھتے۔ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا، فرشتے ہیں۔ اچھا فرشتے تو میرے ساتھ دو موجود ہیں، اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا ہے، میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو تو یہ شرک ہو جائے گا، دعا اللہ کے سوا کسی سے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں بتا دوں بہن بھائی نہیں، یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی، ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا، نور۔ اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل، سب سے نیچے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں ہیں، یہ نیچے طبقات ہیں، سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں، ملائکہ اسفل ان میں شامل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سول سروس میں ریکروٹ ہو گئے۔ اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو شرک کہنا یہ ہاں ان کو پکارو گے وہ شرک ہے، یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ یہ شرک ہے، لا تدعوا مع اللہ احدا، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارنا اس سے، تم دعا کرو اللہ سے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باندھنے کا چشمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے۔ اور مجھے اس سے کیا غرض ہے، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں لو بڑی چشمہ، کسی روح کو دے دے بھیج دے وہ دے لو بھی لے رہی ہے، مجھے غرض نہیں ہے، مجھے پکارنا آنا دعا ندا۔ میں بھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ سب آ گئے دوبارہ۔ دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکوینس کے ساتھ، کوئی آج سے 10,000 سال پہلے آیا تھا، کوئی 9,000 سال پہلے، کوئی 8,000 سال پہلے، کوئی چلیے قریب، اور ابھی کوئی بہت سے وہ آنے ہیں وہ ایک دم جمع ہو جائیں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا یہ نقشہ دیکھیے، نقشہ دیکھیے، اللہ کی آمد صفے بنی ہوگی، فرشتوں کی صفے اور ارواح انسانی کی صفے۔ ارواح کے بارے میں تو حدیث بہت ہے، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے معنی میں۔ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی تخلیق تھی عالم امر میں، عالم ارواح میں، اور وہ بیک وقت سب کی تھی، بابا آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سب۔ دوسری تخلیق ہوئی مرحلہ وار، ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں جب وہ 120 دن کا جنین بن گیا، ایمبریو آف 120 days، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح بھرتا ہے۔ اب یہ تخلیق ثانی آ گئی، آ گئے نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ۔ جہنم میں جہنمی فریاد کرے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اللہ نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ 4-5 ادوار ہم پر آ چکے، ایک دور اور ہو جائے گا، ہمیں یہاں سے نکل کر مہلت دے دیں۔ اب یہ کون سے 2 عمارتیں، کون سے 2 احیاء؟ پہلی تخلیق اول ہے، ماتا نہیں ہے، وہ تو ابداع ہے، ارواح کو کریشن ایکس نہیلو، وداؤٹ کسی شے کے پیدا کیا گیا، اس کے بعد انہیں سلا دیا گیا عہد لینے کے بعد، وہ پہلی زندگی، پہلی موت ہو گئی۔ اب وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج کے، جب میرا جنین تیار ہوا تھا رحم مادہ میں، میری روح ڈال یہ احیاء اول ہے، اب میں مروں گا وہی ماتا ثانی ہو جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا وہ احیاء ثانی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں کیا تھا انا للہ، پھر کیا ہوگا انا الیہ راجعون۔ اب یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شے ہے، جان اور یہ جسم جان ہے، اس کا مرکب بالکل مختلف ہے۔ اچھا قرآن میں پھر کوئی بات کہ اہم بات کم سے کم 2 دفعہ ضرور آئے گی۔ سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی یہ بات موجود ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کی شکل میں تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مردہ تھے، معدوم نہیں تھے، ہماری ارواح تھی، سوئی ہوئی تھی۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے جبکہ تم مردہ تھے؟ فاحیاکم، یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا، یہ ماں کے بطن، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گا۔
یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلو، یہ فلسفیانہ پہلو، ان چیزوں کو آج سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے گئی۔ اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان، تعلیمات کے درمیان بڑے کلوز ریلیشن شپ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ اہم بات، قرآن یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا مطلب؟ احسن تقویم پر ارواح پیدا کی گئی تھی، تو ملائکہ کی ہم اللہ ہے، احسن تقویم۔ پھر اس بیچاری روح کو جو اس عالم بالا کے ناز و نام کی پلی ہوئی پڑی، اس کو لا کر ایک انسان کے بچے کے اس کے جسد میں ڈال دیا گیا، اور انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہے دنیا کی، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ حیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بکری نے ابھی بچہ دیا، چند منٹ لگیں گے اسے، وہ ٹانگے ذرا اس کی لڑکھڑائے گی، کھڑا چل رہا ہے۔ بچڑے، کٹے اور جانور، انڈے میں سے نکلا ہے وہ چوزا، بھاگ رہا، دوڑ رہا، چل رہا، انڈے میں سے نکلتا ہی۔ یہ جو کمزور ترین انسان کا بچہ، وہ روح لا کر اس میں ڈال دی، باندھ دی گئی۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو جسم مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوبارہ پہنچ جائے۔ کسی نے تمہیں پہاڑ پر سے گرا دیا ہے، اب تمہیں چڑھنا پڑے گا، چڑھائی میں محنت لگے گی، تمہارا مقام تو بہت بلند ہے، فرشتوں سے بلند، لیکن وہاں سے اب گرا کہاں دیے گئے؟ ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات ہے، جنات سے نیچے یہ سارے حیوانات ہیں زمین کے، اور انہوں میں ایک انسان بھی ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام حیوانات میں ضعیف ترین بچہ وہ انسان کا ہوتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے اسے، کس طرح اس کو چلانے کے لیے، چلانا سیکھنے سکھانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، کس قدر صحیح ہے۔ تو یہ اب دونوں باتیں ٹھیک ہوئی۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان، جہول ہے انسان، خلق حلوا، بہت جلدی پسند ہے، اجرت پسند ہے، اور بہت ہی تھوڑ گرا ہے۔ یہ ساری کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہیں۔ کیوں؟ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ نہیں، دونوں صحیح ہے۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، عجول بھی ہے، حلو بھی ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بلند، دونوں چیزیں اپنے اعتبار۔ اور اسی سورہ احزاب کے اندر یہ جو فرمایا گیا، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، کسی نے اٹھانے کا حوصلہ نہیں دکھایا۔ حملہ الانسان، یہ امانت کون سی؟ یہ روح ربانی، جنات میں نہیں ہے۔ ویسے جنات کی تخلیق ہم سے بلندر سطح پر ہوئی ہے، آگ سے بنائے گئے، وہ اس کائنات میں بہت دور دور تک جا سکتے۔ میرے نزدیک سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے، جاتے ہیں۔ ہمیں تو بڑے بڑے جو ہے میزائل بنانے پڑیں گے، کیا کیا بنانا پڑے گا، کچھ ارب ڈالر سے جو ایک مشین بنتی ہے جو جاتی ہے، تو وہ بھی فضا کے ابتدائی جگہوں میں ٹکرے مار کے آ جاتی ہے، کیا کرنا ہے، چاند پر اتر کے بہت کمال کیا۔ یہ فرشتے یہ تو آسمان کے سمائے دنیا پر جا کر فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں، یسترقون السمع، سنتے ہیں، چرا دیتے ہیں، اور وہاں سے آ کر اپنے کاہن جو زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنے دلال، ان کو بتاتے اب یہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے بنا پر پیشگوئی کرتے ہیں، اپنا دھندا چلاتے۔ جیسے کوئی آپ کا سول سیکرٹری اسلام آباد میں آپ کا دوست ہے، وہاں سے آپ کے تبادلے کا حکم ہے، ٹائپ ہو گیا، بتا دیا وہ ہو گیا، ابھی وہ آئے گا آپ تک پہنچنے میں، وہ ٹائپ ہوگا، پھر دستخط ہوں گے، پھر ڈسپیچ ہوگا، پھر وہ آئے گا، پھر آپ تک پہنچے گا، لیکن وہ آپ نے اس کو بتا دیا۔ یہ کام جنات کرتے ہیں، یسترقون السمع، وہ سنتے ہیں بیٹھے دسترگوش۔ تو یہ لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ اسی لیے تو اس کو عزازیل نامی جن کو جو ہے دھوکہ لگا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسے اس روح کا علم نہیں تھا، وہ انسان کو صرف گارے سے سمجھ رہا ہے، اور گارا یقیناً کمتر ہے آپ سے، یہ بات غلط ہے اس کی۔ تو انسان کی یہ جو ہے حیوانی جو اس کا وجود ہے، وہ تو گارے سے بنا ہے، اور وہ آگ سے بنا ہے، لہذا وہ اصل ہے اس تخلیق خلقت کے اعتبار سے، لیکن فطرت میں جو روح ربانی پھونکی انسان میں، اس کا جو بلند مقام ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے اپنی ذات کی۔ اب آخری بات یہ، اس روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، بس ایک بات پہلے نوٹ کر لیجئے، ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی مثال صحیح مکمل نہیں ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری منطق، ہمارے الفاظ، ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدات سے، تو جو ما بعد طبیعتی حقائق ہے، میٹافزیکل ٹروتس، وہ ہماری زبان کے اندر ادا نہیں۔ اس لیے قرآن میں مثالیں اللہ اسی لیے یضرب اللہ الامثال للناس
ایک بات جیسے کہ ہے سمجھ میں نہیں آتی، مثال سے ذرا سا قریبی تاثر دے دیا جاتا ہے، تو بعض صوفیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اس روح کا اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے۔ سورج سے کرن نکلی ہے، کتنے کروڑ میل آ گئی ہے زمین تک، لیکن کیا اس کا رشتہ سورج سے منقطع ہوا ہے؟ ایک اور بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے فزسٹ جو فزکس کے بہت بڑے ماہر نے بتائی تھی کہ یہ جو رے آف سن ہے یہ ہائپر بولا کے انداز میں چلتی ہے، اسٹریٹ لائن نہیں جاتا کہ یوں ہو کے، اگر تو درمیان میں کوئی شے آ گئی جس نے اسے جذب کر لیا تو ختم ہو گئی، کنزیوم ہو گئی، ورنہ کوئی شے درمیان میں تو واپس چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس نئے چینل انٹرنل فیتھ وداؤٹ میوزک کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر ایک، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر دو، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی، ایک خمار اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی، ایک جلباب لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپاتی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمر ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل جیسے آج ویسٹ میں ہے، اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر تین، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں، ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے، بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھے، یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی میری کنیز۔ تو یہ پروسٹیٹیوشن، قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات، اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں، لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں، أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے،
اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ 3 ڈائمنشن ہوئے. ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی. اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے، اسے خواب میں وہی آئے گی. یہ بانڈ آف لو کمزور ہو. اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھڑانے پڑ گئی. لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولیں مضبوط رہیں گی. دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی. کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ. ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں. وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی. اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ نے بنایا. اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کی، بھاری کام، مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں، ڈیفنس آف دی کنٹری، ڈیفنس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے. معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں. ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی، اس پر ذمہ داری ڈالی ہے. مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا. رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا. ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے. تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے. مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے. یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی. تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید.
اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، ملک یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی. حبب الی، نمبر ایک نساء. جھجک کی ہے آپ نے بیان کر، ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن. والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر، زبان کا زنا اس نے کر. ایک تو زنا کی تعریف میں ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے، عورت کے ہاتھ ملایا ہے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں.
والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر. وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو. اچھا، اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان. رواہ احمد. دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو. کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں. اس لیے کہ ثالثہما الشیطان. جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود. اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود. اب آئیے چھٹی بات. اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول ہیں. نمبر ایک، تدریج سے اصلاح ہو، ایک دم نہیں. نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہو. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. بات ختم. اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے. اشارہ دے دیا. بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر. جو معلوم ہوا which way the wind is blowing، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے. پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. دیکھو، اگر تم نشے کے اندر ہو، شراب کے، تو نماز کے قریب مت جاؤ. پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا پتہ. ایک اور مل گیا پوائنٹر. نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے، وہ تو بہت بری شے ہوئی. بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ. پھر آخری آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر